السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، واپسی ہو چکی ہے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو یہ واقعہ بھی بہت پسند آئے گا، تو آئیے وقت ضائع کیے بنا ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک حاکم جس کا نام عمرولیس تھا، وہ اچانک سے بیمار پڑ گیا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ اس طریقے سے خراب ہوئی کہ طبیب اس کا علاج کرتے کرتے پریشان ہو گئے، مگر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ الگ الگ طریقے کی اس کو دوائی کھلائی گئی، مگر کسی بھی دوائی سے اس کو شفا نہ ملی۔ جب دوا کھلانے کی ایک حد ہو گئی تو وہاں پہ کھڑے ایک شخص نے کہا، ان کے لیے ہمیں دعا کروانی چاہیے مستجاب الدعوات سے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص نے نام لیا حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا اور کہا کہ وہ ایک بڑے بزرگ بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بلایا گیا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے تو وہاں پہ مریض ان کے پاس آ کے بیٹھا۔ مریض کو دیکھنے کے بعد حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے اور خدا کی جانب رجوع ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امراؤ، تم اپنے قید خانے سے سارے بے زبانوں کو رہا کر دو اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو، اس کے بعد میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ امراؤں نے حکم دیا کہ سارے بے زبانوں کو رہا کر دیا جائے۔ جب بے زبانوں کو رہا کر دیا گیا تو امراؤں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ جب اس نے اللہ سے توبہ کر لی سچے دل سے، اس کے بعد حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور عمرولیس کے لیے دعا کرنا شروع کری، اور ساتھ ہی ساتھ دعا اس طریقے سے کری کہ خدا بندہ، جیسے تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو دکھائی، ویسے میری اطاعت کی عزت بھی اس کو دکھا دے، اور جس طریقے سے تو نے اپنے باطن کو لباس توبہ پہنائی، اسی طریقے سے اس کے زاہد کو لباس عافیت بھی پہنا دے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ عمرولیس بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور جسم پہ بھی جو دقت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور نثر میں حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو کافی چیزیں دینے لگا، مگر حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی چیز نہ لی اور ہر چیز لینے سے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا مطلب منع کر دیا۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آپ لوگ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جہاں دواؤں کی حد ہو جاتی ہے، دعاؤں کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بڑے بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں جب بھی دعا کروانا چاہیے تو دعا کرنے والا شخص مستجاب الدعوات ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے دعا کری جا رہی ہے اس کو سچے دل سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ دونوں طرف سے پاکیزگی ہو جائے اور عفت ہو جائے، تاکہ دعا بہت جلد انشاءاللہ قبول ہو۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آپ لوگ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔